منگنی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ منگنی میں ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے اور لڑکی کو دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اگر اس حد تک برتا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت کو پیغام نکاح دینے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فانظر الیها فانه اجدر ان یؤدم بینکما، جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے بیچ محبت قائم رہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے بیچ محبت قائم رہے۔ اب ہمارے سماج میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکا جو شادی کرنے والا ہے وہ لڑکی دیکھنے نہیں جاتا، سماج کے سارے رشتہ دار لڑکی دیکھنے جائیں گے۔ یہ الٹی روایت ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکا جس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی شادی میں رکھنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ منگنی کی رسم میں الٹے سیدھے پیسے خرچ کرنے اور منگنی کے نام پر اخراجات کرنا، یہ بے جا فضول خرچی ہے جس کا سماج سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بلکہ کہیں کہیں پر دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکے لڑکیاں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، حالانکہ منگنی اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے، اس میں جو بے جا فضول خرچی ہوتی ہے وہ غلط ہے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ شادی سے پہلے لڑکے لڑکیاں آپس میں تعلق بنائیں۔ کہیں کہیں پر منگنی میں سونے کی انگوٹھی بھی پہنانے کا رواج ہے، جو سراسر حرام ہے۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے نکالا اور پھینک دیا، پھر فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، تم میں سے ایک آدمی آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ تو اس نے کہا تھا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں نہیں اٹھا سکتا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ یہ تھا ایمان صحابہ کا کہ کمی ہوتی تھی لیکن تنبیہ کی جاتی تھی تو فوراً سدھر جاتے تھے۔ شراب کی حرمت اترتی ہے، مدینہ میں شراب صحابہ کی گھٹیوں میں سمائی ہوئی تھی، لیکن جب شراب کی حرمت پر مشتمل آیت کی تلاوت سنتے ہیں کہ انہوں نے شراب کو مدینہ میں بہا دیا، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ مدینہ میں شراب کی وجہ سے سیلاب آ چکا ہے۔ یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ لاکھ اسکالرس، اللہ والے اور دعات رسوم اور رواج کے خلاف بات کریں، سمجھائیں، لیکن ہماری کانوں پر جوں تک نہیں ریکھتی۔